الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخشوهم واخشون صدق الله العظيم۔ گزشتہ جمعہ کو خوف خدا پر بات ہو رہی تھی اور آج 10 ستمبر 2021 کو بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں جامعیت ہے، اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے دو بڑے اور بنیادی طریقے اختیار کیے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اسلام اقتدار میں ہو اور اسلام کی نمائندگی کرنے والے حکمران، جن کو اسلام حکمران نہیں خلیفہ کہتا ہے، وہ ان قوانین کو زبردستی لوگوں پر نافذ کریں۔ جیسے چوری سے روکنے کے لیے چوروں کا ہاتھ کاٹیں، زناکاروں کو کوڑوں یا رجم کی سزا دیں، سنسار کریں۔ علی ھذا القیاس بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کے لیے شریعت نے قوت اور طاقت کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے کہ انسانوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا جائے اور آخرت کے مواخذے اور آخرت کے محاسبے کا تصور ان کے دلوں میں راسخ کیا جائے۔ بعض کج دماغ، جن کے دماغ میں ٹیڑھا پن ہو، جن کے دلوں میں کجی ہو، جو خوف اور آخرت کے محاسبے نام کی کوئی چیز دل و دماغ میں نہیں رکھتے، ان کے لیے اسلام نے اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے ان کو بے لگام ہونے سے روکا، تاکہ معاشرہ ان کے فساد سے بچا رہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے تبلیغ نہیں کی جا سکتی جن کے دماغوں میں ٹیڑھا پن ہو، جو کسی طرح اصلاح پر آمادہ نہ ہوں، جو خوف اور خشیت الہی نہ رکھتے ہوں، اور وہ اپنی نفس کی سرکشی کی وجہ سے معاشرے کے لیے فساد کا سبب بنتے ہوں، تو ایسی قوتوں کو بزور بازو روکنا ضروری ہے۔ دوسرا طریقہ کار ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نفسوں میں کجی نہ ہو، جن کے دل ٹیڑھے نہ ہوں، جن میں خوف خدا ہو، انہیں آخرت کے مواخذے کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا احساس ہو۔ ایسے لوگ، ان کے لیے ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، لہٰذا
اس تصور کی وجہ سے وہ حرام سے بچے رہتے ہیں، اس تصور کی وجہ سے وہ جرم سے بچتے رہتے ہیں، اس تصور کی وجہ سے وہ کسی کا حق ہڑپ کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا موجود ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے کو نظر انداز کریں گے تو معاشرہ فساد سے نہیں بچ سکتا۔ ایک تو یہ کہ وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے، اللہ کا، قیامت کا خوف پیدا کیا جائے، اور دوسری طرف اسلام کے اقتدار کی قوت کے بل بوتے پر معاشرے کو ان سزاؤں سے ڈرایا جائے جو دنیا کے اندر نقد ملنی ہے، اس لیے کہ اگر سزا کا خوف نہیں ہوگا تو بعض انسان جو شریر النفس ہو، جن کی فطرت میں کجی اور شرارت ہو، وہ بے لگام ہو جائیں گے۔ بہرحال تو اسلام کی یہ جامعیت ہے جو دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں۔ پچھلے جمعہ میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ آج اسی کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان، مرد ہو یا عورت، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو کس طرح انسان کسی کا حق ہڑپ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ دنیا ایک ایسی کمینی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے خون کے رشتوں کا بھی پیاسا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا میں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ جائیداد کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر۔ حالانکہ وہ جائیداد چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور جیسے ہی زندگی ختم ہو جائے گی اس جائیداد سے وہ ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جائیداد اس کے لیے بیکار ہے، وہ جائیداد اس کے لیے پرائی ہو گئی، ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر وہ جائیداد پرائی ہو گئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چند سالوں کے لیے اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے، دوسرے کا حق مارنے کے لیے اس بات سے بھی دریغ نہیں کرتا کہ سامنے والے کا خون کر لے، اسے قتل کر دے، چاہے وہ اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ بھائی تو بھائی، ہم نے دنیا میں یہ منظر بھی دیکھا کہ اولاد اٹھتی ہے ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ اولاد مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں جائیداد میں حصہ دیا جائے، ہمیں جائیداد میں ہمارا حق دیا جائے، اور جب والدین انکار کرتے ہیں، خصوصاً باپ، تو وہی اولاد باپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا دنیا میں کہ وہی بیٹا جس کو بڑی شفقت سے، محبت سے پالا پوسا تھا، بلکہ جس کو اس کے باپ نے اللہ کے بعد اس کے وجود بننے کا سبب بنا تھا، اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹا کس طرح دنیا میں آتا؟ وہی بیٹا اپنے وجود کا سبب بننے والا باپ اس کے لیے دشمن بن جاتا ہے، اور وہ اس کو خون کر لیتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی جائیداد کی تقسیم نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ جائیداد باپ کی کمائی ہوئی ہے۔ جب تک باپ زندہ ہے وہ جائیداد باپ کی ہے، اس میں اولاد کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک تصور بن چکا ہے کہ جی میرے باپ کی جائیداد میں میرا حق ہے، یہ غلط تصور ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باپ کی جائیداد باپ کی زندگی میں باپ کی ہے، بلکہ باپ کی جائیداد تو ہے ہی باپ کی، اولاد کی جائیداد بھی باپ کی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے
اولاد کا باپ کی جائیداد میں حق نہیں جب تک باپ زندہ ہے، بلکہ باپ کا اپنی اولاد کی جائیداد میں حق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا باپ دونوں، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی، تیری جائیداد بھی، تیری آمدنی بھی، تیری کمائی بھی تیرے باپ کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تصور الٹا ہو گیا، باپ کی زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ حق ہمارا ہے، یہ حصہ ہمارا ہے، مجھے میرا حصہ دیا جائے۔ کس چیز سے تیرا حصہ دیا جائے؟ ہاں تو نے کمایا ہے تو ٹھیک ہے، تو نے کمایا اور باپ نے خرچ کر لیا، تو وہ بھی نہیں مانگ سکتا باپ سے، چجائے کہ باپ نے کمایا ہو اور تو اس سے مانگ رہا ہو۔ یہ تصور غلط ہے، لیکن اسی ناجائز تصور کے لیے بھی بیٹا اٹھ کر باپ کا خون کر دیتا ہے۔ یعنی یہ دنیا اتنی کمینی چیز ہے کہ اس کی خاطر انسان نہ باپ کا لحاظ رکھتا ہے، نہ بھائی اور بہن کا لحاظ رکھتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، دلوں میں قیامت کا مواخذہ نہیں۔ دل و دماغ زبان پر تو ہوگا کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وہ میراث میں اپنے ورثہ کا، اپنے ساتھی ورثہ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر باپ مر گیا، اس نے جائیداد چھوڑی، پیچھے بھائی بھی ہیں چھوٹے، پیچھے بہنیں بھی ہیں، پیچھے ماں بھی ہے، یہ کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے بھائیوں کا حق بھی ہڑپ کر لے، اور بہنوں کا حق تو دینے کا تصور ہی نہیں معاشرے میں، ماں کے حق کا تو تصور ہی نہیں، حالانکہ قرآن عظیم میں ایک ایک کا حق بیان ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہ اس بیان کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کیا، لوگو ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ الا فلا وصیۃ لوارث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالی ہر حقدار کو اس کا حق دے چکا ہے، ہر حقدار کو۔ قرآن عظیم میں اور احادیث میں ماں کا حصہ متعین ہے، باپ کا حصہ متعین ہے، بیٹوں کا حصہ متعین ہے، بہنوں کا حق متعین ہے، علی ھذا القیاس جتنے بھی ورثہ ہیں۔ ہمارے ہاں اس کو ایک مستقل علم کا درجہ دیا گیا ہے، ایک مستقل سبجیکٹ ہے جسے علم میراث کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ورثہ پر اس میراث کی تقسیم کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن ہر شخص کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ شریعت نے بغیر کسی وارث کی اجازت کے میت کے لیے اس میں سے اگر کوئی شخص خیرات کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مشترک مال ہے، یہ ورثہ کا مال ہے۔ اگر نابالغ ورثہ ہیں ان کی اجازت تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نابالغ ہیں۔ اور بہت سے لوگ اپنے والد کی جائیداد میں، اپنے والد کی میراث میں صدقہ اور خیرات کر دیتے ہیں۔ شریعت تو اس پر بھی پابندی لگاتی ہے کہ خبردار، جب تک ہر وارث کو اس کا حق نہ مل جائے تب تک اس مشترک مال سے کوئی شخص صدقہ اور خیرات تک نہیں کر سکتا، صدقہ تک نہیں کر سکتا۔ شریعت نے ایک ایک حصہ متعین کر دیا ہے، لیکن ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ بس وہ دوسرے کا حصہ زیادہ ہڑپ کر لے۔ کہتے جی بہنوں کو کس نے حصہ دیا، بیٹیوں کو کس نے دیا، ماں کو کس نے حصہ دیا ہے؟ بھلا بس ہم نے ان کو جہیز دے دیا،
یاد رکھو جہیز دینے سے میراث میں بیٹیوں کا بہنوں کا حق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص اس بنیاد پر میراث میں حق نہیں دیتا کہ ہم جہیز میں دے چکے، وہ یاد رکھے انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. اس لیے کہ جہیز زندگی میں دیا جاتا ہے اور میراث مرنے کے بعد دی جاتی ہے. یاد رکھیں کہ جہیز سے میراث کا حصہ ادا نہیں ہوتا، میراث میں اپنا مستقل حصہ، لیکن خوف خدا ہو تو پھر صحیح تقسیم کی جائے گی. خوف خدا نہ ہو تو دوسروں کا حق مار دیا جائے. پھر اسی ناجائز مال سے، حرام مال سے لوگ حج بھی کرتے ہیں، ہم حاجی کہلاتے ہیں بڑے فخر سے کہ جی حاجی صاحب نے حج تو کر لیا، لیکن کس کے مال سے؟ بہنوں کے مال سے، بیٹیوں کے مال سے. حاجی صاحب نے حج تو کر لیا، کس کے مال سے؟ چھوٹے بچوں یتیموں کے مال سے. حاجی صاحب نے بلڈنگ کھڑی کر دی، بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے جائیداد بنائی، کس کے مال سے؟ بہنوں کے مال سے، والدہ کے حق سے. یاد رکھو شریعت یہ کہتی ہے کہ میراث وہ حصہ ہے کہ اگر کوئی وارث زبان سے بھی کہہ دے کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا تو معاف نہیں ہوتا. کسی وارث کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ معاف کر دے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیز کو کوئی شخص لوٹا نہیں سکتا. جیسے سفر میں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز. اگر ایک شخص کہے میں تو جہاز میں جا رہا ہوں جناب، اور میں تو ٹرین میں جا رہا ہوں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہا ہوں، مجھے قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ 2 رکعت نماز اللہ کا دیا ہوا صدقہ ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیز کو لوٹانے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح میراث کا حق ہر وارث کو اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اس لیے وہ اسے واپس نہیں کر سکتا، اسے معاف نہیں کر سکتا، اس کو لینا پڑے گا. قبضے میں لینے کے بعد اسے اختیار ہے، لیکن خوف خدا تو ہو. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ خوف خدا کا. فرماتے ہیں حضرت کہ ایک شخص تھا، دیندار، بزنس مین، تاجر. اس تاجر نے شادی کی ہوئی تھی، بچے تھے. کچھ عرصہ کے بعد اس نے دوسری شادی کی. وہ شادی بھی ایسی کی کہ ایک خاتون آئی اس علاقے میں. اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اس علاقے میں دیندار آدمی بتلاؤ جس کی دینداری کی شہرت ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو. انہوں نے بتایا کہ فلاں تاجر، ہم نے اسے معاملات میں کھرا پایا ہے، عبادت میں 1 نمبر پایا ہے، تجارت اور لین دین میں امانت دار پایا ہے، اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہمیں نظر نہیں آتا. اس نے اس شخص کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا خدا کی بندی میرے پہلے سے میری بیوی موجود ہے، بچے ہیں. نے کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ میں کسی دیندار متقی سے نکاح کر لوں، اور میں نے آپ کے بارے میں معلومات کی، اس شہر کے لوگوں نے آپ کی نشاندہی کی، لہٰذا اب آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اس نے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد اس نے اس کو الگ گھر میں رکھا، پہلی بیوی کو نہیں بتایا کہ میں نے دوسری شادی کی ہے. دن گزرتے رہے، اچانک یہ شخص بیمار ہوا. جب یہ شخص بیمار ہوا سمجھ گیا کہ میرے دن تھوڑے ہیں. اس نے اپنی پہلی بیوی کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا دیکھو میں نے ایک اور شادی بھی کی ہے، میری ایک اور بیوی بھی ہے جو فلاں علاقے میں رہتی ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں،
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بہت دولت تھی اس کی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ایک دن پہلی بیوی نے اپنے بچوں کو بلایا، ان کی میٹنگ بلائی اور کہا دیکھو تمہارے والد نے مجھے بتایا تھا کہ میرے دوسری شادی کی ہے، میری ایک سوکن بھی ہے، فلاں علاقے میں رہتی ہے، یاد رکھو والد کی چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک لقمہ بھی تم پر حرام ہے، ایک نوالہ لینا بھی تمہارے لیے ناجائز ہے، جہنم کی آگ ہے۔ جب تک تم میری اس سوکن کو اس کا حق پہنچا کے نہ آؤ، اس کا بھی میرے ساتھ اس میراث میں، شوہر کی میراث میں جس طرح میرا حق ہے اسی طرح میری سوکن کا بھی حق ہے۔ لہذا میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ میراث تقسیم کرتے ہی اس کا حصہ الگ کر کے میری اس سوکن کو پہنچا دو۔ بیٹے سعادت مند تھے، انہوں نے کہا اماں جان جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی کریں گے۔ بڑے بیٹے نے مال تقسیم کرنے کے بعد اس اپنی سوتیلی ماں کا حصہ الگ کیا اور لے کے چلا۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں وہ اس علاقے میں پہنچا، پوچھتے پاچھتے اس گھر تک پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں جو آپ کا شوہر تھا۔ دروازہ کھولا، پہلی مرتبہ نظر پڑی ہے، دونوں کی ایک دوسرے پر الیک سلیک ہوئی۔ پوچھا یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اماں جان میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے علم میں شاید نہ ہو، میرے والد نے جائیداد چھوڑی ہے، اس جائیداد کو ہم نے اپنے لیے ایک نوالہ بھی اس پر لینا، اس میں سے لینا اپنے اوپر حرام سمجھا جب تک ہم آپ کا حصہ آپ کو حوالہ نہ کر دیتے، اس لیے میں آپ کا حصہ لے کر آیا ہوں، اسے قبول کریں، اسے قبول کریں۔ اس عورت نے آگے سے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں اجر دے، تم نے میرے حق کا خیال رکھا، لیکن اس مال میں سے ایک روپیہ لینا بھی میرے لیے حرام ہے، اس مال میں سے ایک روپیہ لینا بھی میرے لیے حرام ہے۔ وہ لڑکا حیران ہوا، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تیرے والد نے اپنی وفات سے چند دن پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اب میں اس کی بیوی نہ رہی، اس لیے اس کے مال میں میرا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کون زیادہ متقی تھا، کون زیادہ پرہیزگار تھا؟ وہ پہلی بیوی، اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ تھا، یہ بیٹا جو اس کا حصہ فوراً پہنچا کے آیا، یا وہ خاتون جس نے اس مال میں سے ایک روپیہ بھی اپنے لیے جائز نہیں سمجھا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس حصے کو واپس کر دیا۔ یہ ان خواتین کا یہ واقعہ ہے کہ ایسے دور میں یہ ہمارے لیے عبرت ہے جب ایک ایک روپیہ کے لیے انسان دوسروں کا خون کر دیتا ہے، دوسروں کی جان لے لیتا ہے، خونی رشتوں کو پامال کر دیتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان خواتین پر جنہوں نے اللہ کے ڈر سے اپنا حق اس وقت تک لینا گوارا نہیں کیا جب تک کہ دوسرے کا حق نہ دیا، اور سلام ہے اس خاتون پر جس نے اس مال میں سے ایک روپیہ لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس بنیاد پر کہ اب میں اس کی مستحق نہیں رہی۔
ہم میں سے کوئی ہوتا، لاؤ لاؤ، ہاں ہاں میں اس سے زیادہ کی مستحق ہوں، تم نے ضرور اس میں ڈنڈی ماری ہوگی، اور ایک فتنہ اور فساد کا دروازہ کھل جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی خشیت اور خوف عطا فرمائے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کسی دوسرے انسان کا 1 روپیہ کے برابر حق بھی مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی خوف اور خشیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔